9 اپریل 2022 کی رات کی یادیں تحریک انصاف کے لیے یہاں پہ ہولناک ہیں، نائٹ میئر بن چکی ہیں، خوفناک ہیں۔ وہیں پہ مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے اور اس طرح کی دیگر پارٹیوں کی قیادت کے لیے، کارکنوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوش کن ہیں۔ 9 اپریل 2022 کو وزیر اعظم ہاؤس میں آخر کار کیا ہوا؟ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جنرل باجوہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی اس رات سرگرمیاں زوروں پر ہیں، عروج پر ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پارٹی کے لوگوں کی عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، صحافیوں کی۔ عمران خان وہاں پہ صدارت کر رہے ہیں کابینہ کے اجلاس کی۔ ویسے تو عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں اپنا مستقل قیام نہیں رکھا تھا، وہ صبح جاتے تھے، رات کو واپس اپنے گھر بنی گالہ آ جاتے تھے۔ عمران خان کی وزیر اعظم ہاؤس میں آخری شب کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس رات جتنی دیر بھی وہاں پہ رہے، وہاں پہ کیا سرگرمیاں ہوتی رہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ بھی افواہیں بعد میں باہر آئیں کہ ڈی جی آئی ایس سی وہاں پہ گئے تھے، ہیلی کاپٹر میں گئے تھے اور انہوں نے عمران خان کو تھپڑ رسید کیے تھے۔ یہ عمران خان کے مخالفین کا اپنے دل کو بہلانے کا بیانیہ ہے جو لفافیوں نے چھوڑا اور اس پر آپ بھی یقین کرتے ہیں۔ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران آخری وقت میں عمران خان کے ساتھ جو چند ایک لوگ موجود تھے، عمران خان کے اعتماد کے ساتھی، ان میں ایک شہباز گل بھی تھے۔ شہباز گل سے زیادہ بھی عمران خان کے قریب ہونے والے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ شہباز گل کا چونکہ میڈیا سے تعلق تھا، یہ میڈیا کے معاملہ دیکھا کرتے تھے، عمران خان کے ساتھ صحافیوں کی یہی ملاقات کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ 9 اپریل کی شب وزیر اعظم ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا، شہباز گل اس کے عینی شاہد ہیں۔ وہ اس حوالے سے کافی کچھ بتا بھی چکے ہیں اور بہت کچھ ان کے ذہن میں اب بھی دفن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اپنے ذہن سے یہ ساری چیزیں وہ کب تشتازبام کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں جس میں یہ سارا کچھ بتا دیں گے۔ ہمارا شہباز گل کو مشورہ ہے کہ وہ کتاب جب لکھیں گے تب لکھیں گے۔ اب ان کو یہ چاہیے کہ جس طرح سے وہ ویلا کرتے ہیں، اس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر 10-12 منٹ نکالیا کریں، اپنی ریکارڈنگ کرواتے رہیں۔ وہ کتاب کی شکل اختیار کر جائے یا پھر یہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھنی ہے، ٹھیک ہے وہ کتاب بھی لکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو منظر عام پر لانے کے لیے وہ انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس سے الوداع کرنے والوں میں شہباز گل بھی شامل تھے، بلکہ شہباز گل وہ آدمی تھے جو عمران خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیلی کاپٹر تک آئے اور عمران خان کو سی آف کرنے والوں میں یہ سب سے آخری فرد تھے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو ایک بات بار بار کہی، عمران خان کو اتنی بار کہی کہ آخری مرتبہ جب میں نے وہ بات کی تو عمران خان غصے میں آ گئے، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، وہ جھلا گئے۔ تو بات کیا کی تھی، ذرا آپ بھی ملاحظہ کیجئے شہباز گل کی زبانی۔ ٹھیک 3 سال پہلے پاکستان میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور ان کے ساتھیوں نے رجیم چینج کیا، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ تھا آخری لمحے تک، جب وہ آفس سے نکلے ان کو میں نے ہی گاڑی تک چھوڑا، اور شاید وہ ایک یا دو یا تین، زیادہ سے زیادہ آئی تھنک 2 یا 3 ایسے زیادہ سے زیادہ واقعات ہیں جب انہوں نے کبھی مجھے ڈانٹا۔ وہ ایک دن تھا جب میں انہیں مسلسل ایک چیز پر ضد کر رہا تھا ان سے، اور انہوں نے میری وہ بات 2 دفعہ 3 دفعہ سنی۔ ظاہر ہے وہ خود بھی ان کو اس بات کا ادراک تھا جو میں انہیں کہہ رہا تھا، وہ ایک لحاظ سے میرے سے اگری بھی کرتے تھے۔ میں بضد تھا کہ وہ کام انہیں کرنا چاہیے، پہلے آفس میں میری جہاں پر ہماری کچن کیبنٹ اسے کہہ لیں، جو 10 کے قریب 9 سے 10 لوگ جو سب سے زیادہ قریب سمجھے جاتے تھے، یا سب سے آپ یہ کہیں کہ ان آخری دنوں کے اندر جن کے ساتھ سب سے زیادہ ڈسکشن ہوتی تھی، وہ تمام لوگ ہم آخری دن بھی وہاں پر پرائم منسٹر کا جو چیمبر تھا اس کے اندر موجود تھے۔ وہاں پر میری 1-2 سینئرز کے ساتھ اس دن مٹبھیڑ ہوئی، اور میرا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ تھا، اور میرا پوائنٹ آف ویو، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر ہم سب کچھ جیسے قانون کے مطابق ہمیں کہا جا رہا ہے، سو کالڈ قانون جو جنرل باجوہ چاہ رہے ہیں، وہ سب کچھ کیا جائے تو آگے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے دور رس پاکستان کے اوپر اثرات ہوں گے، ہم پر بھی اثرات ہوں گے۔ ہمیں جو اصل آئین ہے اس کے مطابق اس وقت چلنا چاہیے، نہ کہ جو جنرل باجوہ کی خواہشات ہیں۔ تو ایک آدھ تو منہ ماری آپ یہ کہہ لیں، جو بھی کہیں،
وہاں پر ہوئی، اور اس کے بعد وہ میں نے آپ کو کہا کہ کسی اور ساتھی کے ساتھ ہوئی جو وہاں 10-12 ساتھی تھے۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے میں گاڑی کی طرف گیا تو راستے میں میں نے ان سے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ ایک ہی بات کہی۔ چاروں دفعہ انہوں نے سنی۔ 5ویں دفعہ جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے دروازہ کھول کے، تو میں نے پھر قریب جا کے ان کو وہی بات کہی، تو وہاں پر انہوں نے ڈانٹ کہہ لیں یا تھوڑا جیسے جھجلا کے کہنا کہیں، انہوں نے مجھے کچھ کہا۔ وہ ابھی وہ جیل میں ہیں، باہر آئیں گے کبھی تو اس پر بات کریں گے۔ بہت ساری چیزوں کا میں چشمدید گواہ ہوں اس دن، کہ کیا کچھ ہوا، کس نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں یہ سب کچھ ممکن ہو پایا، کتنے لوگ ہمارے تھے جو ادھر جا کے کیا بات کرتے تھے، ادھر کیا بات کرتے تھے، اور پھر جو اللہ کی پھر لاٹھی بے آواز ہے، پھر بہت سارے لوگ ان میں سے جو ہیں وہ بعد میں ظاہر ہے عوام کو پتہ چلا کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے۔ تو 9 اپریل، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ہماری حکومت تھی تو ہم 4 لوگوں کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈال دیا گیا تھا، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا جب پرائم منسٹر ابھی آفس سے نکلے نہیں تھے تو اس ٹائم ہمارا نام، جس میں میرا نام بھی شامل تھا، 4 لوگ تھے ہم، جن کا نام اسی رات کو تقریباً 1 بجے کے قریب ECL میں ڈال دیا گیا تھا کہ یہ ملک سے کہیں چلے نہ جائیں۔ میں اس کے بعد اجازت لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملک سے باہر گیا تھا، پھر میں 5-6 دن ملک سے باہر رہ کے واپس بھی گیا تھا، واپس جا کے میں وہاں پر رہا، اور پھر آپ نے دیکھا جو کچھ اس کے بعد ہوا۔ اینی ویز یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اس کی بہت ساری جہتیں ہیں جو کسی وقت سناؤں گا۔ 9 اپریل اس دن سارے صحافیوں کو بھی بلایا ہوا تھا ہم نے، میں ہی انہیں مینیج کر رہا تھا، تمام صحافی، وہ بہت سارے صحافی بھی آپ کو یہ کہانی بتا چکے ہیں کیونکہ اس رات وہ وہاں موجود تھے۔ پھر ہمیں کیوں دفتر سے نکل کے باہر جو لان تھا اس میں ہمیں 1-2 میٹنگز کرنی پڑی، جو ہماری کچن کیبنٹ تھی، کیا باتیں ہوئیں وہ ابھی مناسب نہیں ہے کیونکہ خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، کبھی باہر آئیں گے انشاءاللہ جلد، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے تو آپ کے سامنے وہ تمام یادداشتیں رکھوں گا، یا کبھی کوئی کتاب لکھنے کا موقع ملا تو اس میں وہ تمام یادداشتیں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، کیونکہ میرے خیال میں وہ آپ سب کی امانت ہے میرے پاس، کیونکہ میں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، بہت کچھ مینیج بھی کیا ہے۔ اس دن میری ذمہ داریاں ایسکیلیٹ ہوئی تھیں، مطلب میری جو پوزیشن تھی اس سے بڑھ کے بوجھ اس دن مجھے اٹھانا پڑا تھا کئی چیزوں کا، جس کی بعد میں سزا بھی بھگتی، لیکن بہرحال مجھے کسی چیز کا ریگریٹ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میں نے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان، ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف عمران خان، اس دن جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا۔ ہم نے بھی شہباز گل کا لاگ شروع سے آخری تک دیکھا، صرف جاننے کے لیے کہ شہباز گل کیا بتاتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے کان میں کیا بات کی تھی کہ عمران خان آخر میں اس پر جھلا گئے تھے، لیکن شہباز گل نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا کہ آخر وہ بات کیا تھی۔ پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہوگا۔ یہی کہا گیا ہوگا 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار اور پھر 5ویں بار کہ جنرل باجوہ کو سیک کر دیں، جنرل باجوہ کو سیک کر دیں، جنرل باجوہ کو سیک کر دیں، اور عمران خان کی طرف سے ان کو یہی کہا گیا ہوگا چپ کر جا، چپ کر جا، چپ کر جا۔ یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے اگر شہباز گل کی طرف سے بتا دیا جاتا کہ یہ بات میں نے عمران خان سے کی تھی اور وہ جلا گئے تھے تو پھر ہمیں اندازہ نہ لگانا پڑتا۔ تو کیا عمران خان سے انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے 20 روپے دے دے، میں نے آم لے کے کھانا ہے، یا میں نے گنڈیریاں لینی ہے، یا کوئی اور انہوں نے عمران خان سے فرمائش کی ہوگی، تو یہی پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ان کی طرف سے یہی کچھ کہا گیا ہوگا۔ تو ویسے عمران خان اگر یہ فیصلہ کر دیتے تو کتنا ہی بہتر ہوتا۔ اس فیصلے کے بعد عمران خان کا کیا بگڑ جاتا، کیا ہو جاتا؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ جنرل باجوہ کو سیک کر دیتے تو اس سے زیادہ ہو سکتا۔ میاں نواز شریف کی طرف سے بھی جنرل پرویز مشرف کو سیک کر دیا گیا تھا، بلکہ باعث طریقے سے ان کو گھر بھجوانے کے لیے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کروایا تھا، لیکن جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھی اس پر بفر گئے تھے، اتنے زیادہ بفرے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ تو میاں نواز شریف کا انہوں نے کیا کر دیا؟ میاں نواز شریف کے خلاف انہوں نے مقدمات بنائے، لیکن بالآخر میاں نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ عمران خان اگر جنرل باجوہ کو سیک کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ اس سے تاریخ میں یہ ضرور لکھا جاتا کہ عمران خان کی طرف سے آرمی چیف کو سیک کیا گیا ہے ان کی سیاسی مداخلت کی وجہ سے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر عمران خان جنرل باجوہ کو سیک کر دیتے تو ہماری عدالتیں بالکل تیار بیٹھی تھیں۔ ادھر جناب اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ
وہ بھی بالکل تیاریاں پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کوئی آرڈر جاری کرنے کے لیے، گو کہ آج وہ عمران خان کے حق میں تھوڑا سا بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن 2022 میں چلے جائیں تو وہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو عمران خان کو گھر بھجوانے کے لیے بے تاب نظر آ رہے تھے۔ ادھر جناب عمر الطاف بندیال صاحب وہ بھی سپریم کورٹ کے دروازے کھول کے اپنی گاڑی تیار کر کے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے۔ ایسی صورتحال میں، ایسے حالات میں جنرل باجوہ کو اگر سیک کر دیا جاتا عمران خان کی طرف سے تو ہماری عدالتیں ایک منٹ ضائع نہ کرتی، جنرل باجوہ کو فوری طور پر بحال کر دیتی۔ عمران خان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی آرڈر بھی جاری کر دیتی، لیکن اس سے عمران خان کو کیا فرق پڑ جاتا؟ عمران خان کو اگر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح سے ہونا ہے جس طرح سے آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو بالکل بھی ان کی جھلک باہر آنے نہیں دی جاتی۔ ان کے نہ صرف بولنے پر پابندی ہے بلکہ ان کی ملاقاتوں پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ شہباز گل اگر بتا دیتے کہ عمران خان کو انہوں نے بار بار کیا کہا تھا تو پھر ہمیں کیا سرائی نہ کرنی پڑتی۔ تو ویسے یہ دیکھنا ہے کہ 9 اپریل 2022 کے بعد پاکستان نے کیا پایا ہے، پاکستان کو اس رجیم آنے کے بعد کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ یہ ہم بات نہیں کرتے بلکہ یہ مریم نواز خان ہیں، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس دوران رجیم کے آنے کے بعد کیا ہوا کیا ہے۔ آج سے 3 سال قبل اس ملک میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا، اور وہ دور کتنا آئیڈیل ہے، اس دور میں بنیادی انسانی حقوق کیسے ایک طرح سے مکمل ختم ہو گئے، میڈیا کیپچر ہو گیا، عدالتیں فتح ہو گئی، یہ بات ہم روزانہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی تو یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی مریم نواز خان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، بالکل انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق جو صحیح سمجھا وہ انہوں نے کہہ دیا۔ شہباز گل کی طرف سے بھی جو بات کی گئی وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ شہباز گل نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کو انہوں نے کیا کہا تھا۔ امید کی جاتی ہے کہ شہباز گل تک اگر ہماری بات پہنچتی ہے، باقی لوگوں کی طرف سے بھی ان سے اصرار کیا گیا ہوگا کہ آپ نے عمران خان کو آخر کار 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار اور 5ویں بار بھی کیا مشورہ دیا تھا کہ عمران خان جھلا گئے تھے؟ کیا واقعی آپ نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو سیک کر دیں، یا اس سے بھی زیادہ شدید نوعیت کی کوئی بات کی تھی، کوئی ایسا مشورہ دیا تھا کہ عمران خان نے آپ کو ڈانٹ دیا؟ دیکھتے ہیں کہ شہباز گل ساری صورتحال کب سامنے لاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔